بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ پاس بیٹھی ساس نے کہا، ہانیہ بیٹا بس اللہ مجھے اب پوتے کا منہ دکھا دے، اللہ ایک پیارا سا پوتا دے دے، میں گود میں لے کر اس سے پیار بھری باتیں کروں۔ ہانیہ ساس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اللہ نے چاہا تو ضرور خالہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ہانیہ کھانا بنانے لگی کہ اتنے میں دانش آ گیا۔ ہانیہ کہاں ہو میری شہزادی؟ ہانیہ جلدی سے کچن سے آئی۔ آ گئے آپ؟ آج اتنی جلدی آ گئے؟ دانش عاشقانہ انداز میں بولا، کیا کروں میری شہزادی، اب تو آپ کے بنا دل نہیں لگتا، دن نہیں گزرتا، بس دل چاہتا ہے آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ ہانیہ دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، دانش آپ بھی نا بس فلمی ہوتے جا رہے ہیں، جائیں جا کر چینج کریں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ دانش ہاتھ پکڑ کر بولا، ہانیہ بس ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو، لگتا ہے تم نے قائد اعظم کی بات کو زیادہ ہی دل پر لے لیا ہے۔ ہانیہ ہنسنے لگی، دانش جائیں جا کر فریش ہو جائیں، شکل تو دیکھیں بھوت بنے ہوئے ہیں۔ دانش جلدی سے فریش ہوا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، من میں سوچنے لگا اس سردی میں کاش چائے کے ساتھ پکوڑے ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ ماں کے پاس بیٹھ گیا، ماں سے سلام کیا، اتنے میں ہانیہ چائے لے کر آ گئی، ساتھ پکوڑے بھی بنا لیے تھے۔ دانش کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ خوشبو بکھیر گئی۔ کیا واقعی ہی ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی جادو تو نہیں ہوا؟ میرے دل میں کیا ہے؟ ہانیہ کو اس کی خبر بھی کیسے ہو گئی؟ بھلا ایسی محبت بھی ہو سکتی ہے؟ کسی کی خاموشی کو سمجھا جا سکتا ہو؟ ہانیہ دانش کو چائے کا کپ تھما کر بولی، کہاں گم ہو گئے ہیں آپ؟ میں جانتی تھی آپ کا دل پکوڑے کھانے کو ہے، پتہ ہے کیسے؟ آپ کل کہہ رہے تھے نا ہمسائے کے گھر سے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہے، بس میں سمجھ گئی کہ پکوڑے آپ کو پسند ہیں، اسی لیے آپ کے لیے آج بنا لیے۔ دانش مسکرانے لگا، ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ ہانیہ ساتھ ہی کمرے میں پاس لیٹی ہوئی تھی، کہنے لگی، دانش میری بات سنیں، آپ کو کل میں نے کہا تھا اپنے لیے کچھ نئے سوٹ سلوا لیں، لیکن آپ میری بات کہاں سنتے ہیں، سب کپڑے آپ کے پرانے ہو چکے ہیں، اپنا بھی کچھ خیال رکھا کریں۔ دانش نے ماتھے پر بوسہ کیا، ہانیہ کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ ہانیہ دانش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، دانش آپ کے ساتھ ہی تو میری دنیا ہے، پتہ ہے میں جب دن بھر کے کام سے تھک جاتی ہوں، لیکن جب آپ میرے سامنے آ جاتے ہیں تو یقین کریں میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور مجھے سکون سا آ جاتا ہے، میرے دل کو چین آ جاتا ہے۔ یہی تو محبت بھرا سفر ہوتا ہے جس میں زندگی گلزار بن جاتی ہے۔ پیسہ دولت بڑے گھر گاڑیاں کہاں معنی رکھتے ہیں خوشیوں کے لیے۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا لیکن اولاد نہیں تھی، دعائیں بھی مانگی، منت بھی مانی، لیکن سب کچھ تو اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے۔ ساس باتوں ہی باتوں میں تانا دے دیا کرتی تھی، کبھی نند تو کبھی جیٹھانی کی باتیں سننا پڑتی، ہانیہ برداشت کر لیتی، رو رو کر چپ بھی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی، یا اللہ میری دعا قبول کر لو، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ہانیہ رو رہی تھی، ساس بات بات پہ ہانیہ سے جھگڑا کرنے لگی۔ 2 سال گزر گئے لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو سکی۔ نہ جانے کتنی بار ساس اور نند نے دوسری شادی کا کہا، اب تو دانش کے بھائی بھی کہہ دیا کرتے تھے دوسری شادی کا، مگر دانش سب کی سن کر چپ ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 9 سال گزر گئے، ہانیہ ماں نہ بن سکی۔ دانش یوں ہی ہانیہ سے محبت کرتا رہا، کبھی ہانیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ ماں نہ بننے کی وجہ سے دانش کی محبت میں کبھی کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہانیہ یہ دیکھو تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ لے کر آیا ہوں، مارکیٹ گیا تھا، ایک شاپ پر دیکھا تھا، مجھے بہت پسند آیا، بس پھر تمہارے لیے لے لیا۔ ہانیہ دانش کی محبت پہ قربان تھی، دانش بہت خیال رکھتا تھا، ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن دانش کی خالہ گھر آئی، دانش کی ماں اور خالہ نے ہانیہ کو کہا، تم ہمارے دانش سے طلاق لو اور جاؤ یہاں سے، ہماری جان چھوڑو، ہم اپنے دانش کی دوسری شادی کروائیں گے، تم منحوس عورت، ہمارے دانش کے 9 سال کھا گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خالہ میرا کیا قصور ہے بھلا، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں میری اولاد ہو، لیکن میرے بس میں کچھ ہو تو میں کیا کروں؟ ساس غصے میں بولی، تو تمہارے بس میں جو ہے وہ تو کرو، دانش کی جان چھوڑ دو۔ آج ہانیہ کا برتھ ڈے بھی تھا، ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے خالہ، میں دانش سے طلاق لے لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ساس ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، ہمارا نہ صحیح بیچارے دانش پر ہی رحم کرو، سب مل کر دانش کی دوسری شادی دانش کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی، پھر دانش کی تصویر کو سینے لگا کر بولی،
دانش میں آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ دانش آفس سے واپسی پر کیک لے کر آیا۔ آج ہانیہ کا برتھ ڈے جو تھا، گھر آیا تو خالہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ خالہ سے سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا، لیکن آج ہانیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ کو آواز دی، لیکن ہانیہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ خالہ کہنے لگی، میں تو اپنے دانش کی دوسری شادی کروں گی۔ دانش ہنسنے لگا، خالہ آپ بھی کیسے مذاق کرتی ہیں۔ کیک کا ڈبہ اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، دانش پاس بیٹھا۔ ہانیہ خیریت تو ہے؟ آج کھانا نہیں بنا رہی؟ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ چپ رہی۔ دانش نے چینج کیا، ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ میری جان، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دانش پاس بیٹھا، ہائے میری شہزادی، کیا کرنی ہے بات میری ہانیہ کو؟ دانش نے ہانیہ کے سامنے کیک والا ڈبہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے کیک والا ڈبہ اٹھا کر پھینکا۔ دانش میں زیادہ بات نہیں کروں گی، دانش مجھے آپ سے طلاق چاہیے بس۔ دانش مسکرا کر کہنے لگا، پاگل یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ غصے سے بولی، دانش تم دوسری شادی کرو، اللہ تم کو اولاد عطا کرے، مجھے چھوڑو بس، طلاق دو مجھے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ دانش پلیز، مجھے آپ کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا۔ دانش سمجھ گیا تھا امی اور خالہ نے ضرور کچھ کہا ہے۔ دانش نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہانیہ امی نے کچھ کہا ہے؟ ہانیہ انکار میں سر ہلانے لگی، نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دانش نے دونوں ہاتھ پکڑے اور بڑے پیار سے کہنے لگا، ارے میری لاڈلی سی جان، بھلا تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہارے بنا رہ لوں گا؟ ہانیہ رونے لگی، دانش آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانش نے ہانیہ کے آنسو صاف کیے، ہانیہ اگر میں دوسری شادی کر بھی لوں تو پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا پھر دوسری کے بعد تیسری شادی کر لوں؟ ہانیہ اگر اولاد دینی ہوئی تو اللہ تم سے ہی دے گا۔ آج طلاق کی بات کی ہے، آج کے بعد کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ ہانیہ کہنے لگی، دانش اب میں اور باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ دانش نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما، امی اور خالہ کے پاس گیا۔ خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اور امی جان آپ بھی سن لیں، ہانیہ کو طلاق دینا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی ہانیہ کا کیا قصور ہے کہ آپ اس بیچاری کو مجھ سے دور کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو ہانیہ سے مسئلہ ہے تو میں ہانیہ کے ساتھ اس گھر سے دور چلا جاتا ہوں۔ ہانیہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دانش ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی جو رضا ہے ہم اسی میں خوش ہیں۔ پھر دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہانیہ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ہانیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا اور ان کی اس چاہت پہ اللہ بھی خوش ہوا۔ دونوں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتے اور پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ دانش اور ہانیہ کو خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ آج دونوں بہت خوش تھے۔ کسی کی بیٹی کو اولاد کی خاطر نہ رسوا کرنا کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ دانش کی طرح محبت کرنے والے ہم سفر بن جاؤ اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا بے شک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔